جس نے بھی وہ ہدایت پر ہے، جس نے نہیں کی وہ ہدایت پہ نہیں ہے۔ زید بن ثابت وہ اس نے کلمہ پڑھایا، اس نے شہادتین پڑھی ہے، لیکن اس نے اہل بیت طاہرین علیہ السلام کی اتباع نہیں کیا، تو اس لیے وہ ہدایت پہ نہیں تھا۔ مسلمان تھا لیکن ہدایت پہ نہیں تھا، وہ گمراہ تھا، جیسے بقیہ بہت اکثر صحابہ کی اکثریت ہے نا جنہوں نے اہل بیت علیہ السلام کی اتباع نہیں کی، یعنی گنہگار تھے، گنہگار یعنی تھے، ہم گناہ کار اور منحرف، حق سے منحرف، گمراہ۔ جی اور یہ جی ہم جی اپنی طرف سے نہیں کر رہے ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے لن تضلوا، گمراہ نہیں ہوگے، گمراہ نہ ہونے کا ایک شرط ہے قرآن اور اہل بیت علیہ السلام کی اتباع۔ صحیح ہو گئے، صحیح ہو گئے۔ جی اچھا، تو آپ نے جو پتہ نہیں وہ کسی پاکستانی عالم سے آپ نے بات کی اس سلسلے میں، وہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا مصحف اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا مصحف اسی طریقے سے وغیرہ، تو اس میں ایک بات شاید آپ کی رہ گئی تھی، جس میں آپ نے تو وہ تو بتایا کہ جو ہے کہ آپ کے ائمہ کی طرف سے یہ حکم ملا کہ جو قرآن ابھی موجود ہے اسی کو پڑھتے رہو اور اسی سے جنت حاصل کرو۔ تو یہ جو پریزرویشن ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جو کیا پریزرویشن اس مصحف کا، تو وہ کس طریقے سے ہوا؟ یعنی جو امام مہدی علیہ السلام، ہاں جی جی جی، کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بھیجا تھا، ان کے بہت سارے فرائض تھے، ان میں سے ایک اہم فریضہ یہی تھا کہ قرآن کی آیات تو لوگوں تک پہنچائے اور قرآن کی حفاظت کرے، کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود کہتے تھے کہ مجھ سے پہلے جو امتیں تھیں انہوں نے وحی کے ساتھ غداری کی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو یہود نصارہ تھے انہوں نے اپنے نبی کے مرنے کے بعد انہوں نے کتاب میں چینجز کیا، تو یہ تو پتہ تھا، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے گئے اور ان کا جو معاشرہ ہے وہ لکھنے پڑھنے والا معاشرہ ہے نہیں، وہ ان پڑھ لوگ ہیں، ان میں سے کچھ ہے جن کو لکھنا پڑھنا آتا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس قرآن کو پریزرو کرنے کے لیے، تاکہ اس قرآن میں اضافہ نہ ہو، کمی نہ، بلکہ پورا دین جو دین ہے وہ صحیح ملے، کامل ملے، بغیر کسی کمی زیادتی کے، تو وہ اس نے امام علی علیہ السلام کو اپنا وصی بنایا پورا دین کے پریزرو کرنے کے لیے، اور اسی طرح قرآن مجید کو ان کو ذمہ داری دی ہے کہ تم قرآن مجید کو جمع کرو، ٹھیک ہے نا۔ جو شیعہ مولوی آتے ہیں کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود قرآن جمع کیا، وہ بیوقوف ہیں، احمق ہیں، ان کو شرم نہیں آتی، ان کو کیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ تہمت لگاتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا قرآن لکھوایا تھا، امیر المومنین علیہ السلام کو لکھوایا تھا، لیکن جمع کرنے کی ذمہ داری امیر المومنین علیہ السلام کو دی تھی کہ میرے مرنے کے بعد تم نے جمع کرنا ہے، تاکہ قرآن کے ساتھ وہ نہ ہو جو عیسیٰ علیہ السلام کی کتاب اور موسیٰ علیہ السلام کی کتاب اور داؤد وغیرہ انبیاء علیہ السلام کے کتب کے ساتھ ہوا ہے۔ تو امام علی علیہ السلام نے فوراً قرآن جمع کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مرنے کے بعد، اور صحابہ پہ عرضہ کیا کہ دیکھو یہ قرآن ہے، اس کو لے لو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس زمانے میں صحابہ نے اپنی حکومت بنائی تھی، امیر المومنین علیہ السلام کو پیچھے ہٹا دیا تھا، ان کے گھر پہ حملہ بھی ہوا تھا، لیکن اس کے باوجود امام علی علیہ السلام نے انہوں نے دشمنی کا آغاز کیا تھا، بے عزتی کی تھی اہل بیت علیہ السلام کی اور بے حرمتی کی تھی، لیکن اس کے باوجود اتمام حجت کے لیے لے کے گئے تھے، قرآن میں نے جمع کیا ہے، تم یہ نہیں کہنا کہ بھئی علی علیہ السلام کے پاس قرآن تھا اس نے ہمیں دیا نہیں۔ تو صحابہ کا لیڈر ابو بکر عمر تھے، تو ان لوگوں نے کہا تھا نہیں جی ہمیں نہیں چاہیے، آپ کا قرآن لے کے جاؤ۔ تو امام علی علیہ السلام نے فرمایا تھا اگر آج میں لے کے گیا تو پھر تم اس کو نہیں دیکھو گے جب تک میرے بیٹے امام مہدی علیہ السلام آئیں گے۔ تو وہ قرآن کو لے کے گئے، اور یہ قرآن اہل بیت علیہ السلام کے پاس تھا اور آج بھی ہے امام مہدی علیہ السلام۔ تو اس قرآن دیکھیں، اس کے بعد ابو بکر عمر نے دیکھا کہ ہمارے پاس تو قرآن نہیں، کیا کریں، پھر انہوں نے اپنی زید بن ثابت کو کہ تم قرآن جمع کرو۔ تو زید بن ثابت نے کہتا ہے اتنا مشکل کام ہے کہ پہاڑ، کہتے تھے پہاڑ اپنی جگہ سے اٹھاؤ، میرے لیے زیادہ مشکل تھا، تو میں نے قرآن جمع کیا ہے، کسی کو زبانی یاد ہے، کچھ آیت وہاں سے لکھا ہے، کسی پتھر پہ لکھا ہے، تختی پہ لکھا ہے، ہڈی پہ لکھا ہے، تو میں نے جمع کیا اور مجھے یہی ملا ہے بس۔ اس نے کبھی نہیں کہا کہ یہ کامل میں نے جمع کیا، نہ عمر نے کہا، نہ ابو بکر، نہ عثمان، کسی نے کہا، صحابہ میں سے کسی نے نہیں کہا یہ کامل ہے، کسی کی اگر حدیث ہے تو دکھاؤ۔ انہوں نے یہ نہیں کہا، انہوں نے کہا اگر ہمیں زیادہ ملتے تو ہم مزید سورے بناتے۔ عمر نے بھی کہا، زید بن ثابت خود نے کہا کہ اگر ہمیں مزید آیتیں ملتے تو ہمیں مزید صورتیں بنا لیتا آپ لوگوں کے لیے۔ تو ان کی حالت یہ ہے۔ تو اس کے برعکس صحابہ کے اقوال میں بہت ہیں کہ قرآن کی آیات نہیں، فلان آیت سورہ احزاب جو ہے، سورہ بقرہ جتنی یا اس سے بھی لمبی ہوتی تھی، اس طرح کی باتیں کہ قرآن کے بہت سارے آیات کھو گئی ہیں، تو ان کی شہادتیں موجود ہیں۔ تو عرض یہ ہے کہ یہ قرآن اب کہاں ہے؟ یہ قرآن پورا دین، نہ صرف قرآن، پورا سنت، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا علم۔ رسول ابھی ہمارے بھائی آئے تھے، ہم سے کیا پوچھ رہے تھے کہ آدم علیہ السلام دنیا میں کس تاریخ میں آئے تھے؟ مجھے تو نہیں معلوم، کتب میں نہیں لکھی نا۔ ہاں، بائبل وغیرہ میں کچھ آیتیں ہیں، بائبل میں، انجیل میں، کہ اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے
کہ 6000 سال پہلے. لیکن بائبل نے نہیں کہا کہ وہ 6000، لیکن اس کا کچھ حساب لگا کے 4-5 آیتوں کو ملا کے کچھ لوگ نکالتے ہیں 6000. تخمیناً ہاں تخمیناً 6000، لیکن وہ بائبل ہے، وہ محرف ہے، اس پہ ہمارا ایمان نہیں ہے نا. لیکن ہاں، لیکن ابھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہوتے نا، اسے پوچھتے وہ فوراً جواب دیتے کہ 50,000 ہوا ہے، کتنا سال ہوا وہ بتا دیتے بھائی. اس زمانے میں کیسے کیسے مخلوقات تھے زمین پر، ڈائناسور کا وہ بتا دیتے بھائی. رسول صلی اللہ علیہ وسلم پورا ماکان و ما یکون کا علم ان کے پاس تھا، مستقبل میں کیا وہ بتا دیتے. تو یہ جتنا علم تھا اللہ نے جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا تھا، اس لیے عطا نہیں کیا تھا کہ اس کو مرنے کے بعد ختم کرنے کا. بھائی یہ رسول بھی مر گئے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ علم بھی دنیا سے چلا گیا، ختم ہے جی، کچھ نہیں. اور اللہ تعالیٰ نے جو بھیجا تھا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، قرآن، شریعت کے احکام، حلال حرام کے احکام، اور جتنے بھی باقی علوم تھے جو عطا فرمایا تھا، یہ پریزرو کرنے کے لیے، لوگوں کی ہدایت کے لیے. اور یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بہترین طریقے سے پریزرو کیا اپنا جیسا. امام علی علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں رکھا، ان کے بعد امام حسن، امام حسین علیہ السلام، آج امام مہدی علیہ السلام. جی سر بولیں. جی، تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کوشش نہیں کی کہ اس کو بھی جلایا جائے؟ یہ کچھ ہے آپ کے پاس؟ دیکھیں عثمان صاحب نے سب قرآن جلا دی نا، بقیہ، لیکن وہ ان کو جو قرآن ملتا تھا وہ جلاتے تھے نا، جو قرآن نہیں ملتا تھا وہ نہیں جلا سکتے تھے. تو انہوں نے حکم صادر کیا کہ جو جہاں بھی قرآن ہے، قرآنوں کو جمع کر کے جلا دو. صحابہ نے جو قرآنیں لکھی تھیں، ابی ابن کعب، اللہ آپ کا بھلا کرے، عبداللہ ابن مسعود، وہاں پہ وہ لوگ قرآنوں کو جلاتے تھے. اور بھی بہت سارے لوگوں تھے جنہوں نے قرآن جمع کیا تھا، صحابہ کے، مثلا عبداللہ ابن مسعود نے اپنا کوئی کاپی بنایا تھا نا قرآن کا، تو دوسروں نے بھی، تو انہوں نے کوشش کیا تھا اپنی طرف سے، ان کو جلایا گیا. جو ان کو نہیں ملا تو وہ تو نہیں جلا سکے نا. اہل بیت علیہ السلام نے اپنا پریزرو کیا. اچھا، دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ جس طریقے سے آپ جو ہے نا وہ اسکرین شیئر کرتے ہیں، تو ہمیں بھی وہ یہ ہو سکتا ہے ہم سے کہ اس طریقے سے اسکرین شیئر کر کے جو ہے جو حوالہ وغیرہ جو ہاں وہ تو ہمیں آسان کام ہے، سامعین یا آپ اسکرین شیئر اپنا دبائیں نا، دکھائیں. اس میں آپ دیکھیں، اس میں نہیں وہ ابھی کے لیے نہیں، بعد میں اگر کوئی تو اس کے بہت سارے اسکرین شیئر کے لیے نا، آپ کو اگر آپ ریسرچ کریں نا، یا جن لوگوں کو پتہ ان کاموں کا، تو وہ اس کے لیے آپ کو 2-3 ڈیوائسز خریدنے ہوں گے نا، اسکرین شیئرنگ کے. تو پھر وہ آپ ڈیوائسز لے لیں. ہاں